بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نظر بد کیا ہے، اس کی سائنٹیفک ریزننگ کیا ہے، نظر بد کیسے لگتی ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ نظر بد ایک مذہبی کانسیپٹ ہے جو کہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ نظر بد کے مذہبی کانسیپٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ کسی انسان یا کسی جانور کو موت تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس اس کو کیسے ایکسپلین کرے گی۔ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کبھی اپنے خیالوں میں کھوئے کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اچانک اس شخص کی کال یا میسیج آ جاتا ہے۔ یہ ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ جس کیفیت میں آپ اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ایک بہت پرسکون ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو کے فوکس ہو کے اس شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایک بے خودی کی کیفیت میں۔ یہ ذہنی کیفیت الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں فوراً پہنچ سکتی ہے اور ایز اے کیریئر ویو کوئی میسج یا پیغام ڈیلیور کر سکتی ہے۔ بالکل نظر بد میں بھی یہی فلسفی عمل میں آتی ہے۔ جب کوئی حاسد اپنے خیالوں میں کھویا آپ کی کامیابی کے بارے میں نیگیٹو انٹینشن سے سوچتا ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں، تو اس کی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ کیریئر ویو کا کام کرے گی اور اس کی جو نیگیٹو بیڈ انٹینشنز ہیں وہ وائرس کا کام کریں گی، جو کہ ٹریول ہو کے آپ تک پہنچے گا۔ آپ کی خوشی، آپ کی صحت، آپ کے رشتے، آپ کے کاروبار، اس کو وہ بلاک کر سکتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ ہے نظر بد کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ صرف حاسدین کی نظر نہیں لگتی، نظر چاہنے والوں کی بھی لگ سکتی ہے، آپ کی اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اس میں کیا فلسفی کام کرے گی کہ یا تو آپ خود اپنے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں اکیلے بیٹھے، یا آپ کے پیارے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ تو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہوگی، اپنے خیالوں میں کھوئے سوچ رہے ہیں پرسنل ٹائم میں۔ شیطان آپ کی اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کا فائدہ اٹھائے گا اور اس میں اپنا وائرس ڈال دے گا، جو کہ ایک چاہنے والے سے دوسرے تک ٹریول کر کے اس میں بلاکیج کا کام کر سکتا ہے۔ نظر کس کس چیز کو لگ سکتی ہے؟ ایک انسان کو لگ سکتی ہے، اس کی مال دولت کو لگ سکتی ہے، اس کے کاروبار کو لگ سکتی ہے، فیملی رشتوں کو لگ سکتی ہے، اس کے کاروبار جاب بزنس کو لگ سکتی ہے، صحت کو لگ سکتی ہے، خوشی کو لگ سکتی ہے، کسی بھی چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ نظر دیکھنے سے نہیں لگتی، نظر سوچ کے ذریعے لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ہے تو اس کی نظر بھی آپ کو لگ سکتی ہے۔ کوئی اپنے گھر میں بیٹھا آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، نیگیٹو انٹینشنز ہیں تو بھی نظر لگ سکتی ہے، نیگیٹو نہیں ہے تو بھی شیطان اس کیریئر ویو کو یوز کر کے اس میں اپنا وائرس ڈال سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے، اس سے پرہیز کیسے کیا جائے؟ تو اس کے پرہیز کا طریقہ ریلیجن نے ہمیں بتایا ہے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ کلام نظر بد کے لیے پڑھنا اس سے بچنے اور اس سے حفاظت کے لیے مسنون ہے۔ جب آپ خود اکیلے بیٹھے تنہائی میں اپنے کام کے بارے میں، اپنے پروجیکٹس کے بارے میں، اپنے بزنس، اپنی فیملی ریلیشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ ایک دفعہ شروع میں یہ کلام پڑھ لیں، ایک دفعہ آپ آخر میں پڑھ لیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر انکرپشن لگ جائے گی، پروٹیکٹڈ ہو جائے گی وہ۔ یا آپ دوسروں کے، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی فیملی بچوں چاہنے والوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو بھی آپ شروع میں اور آخر میں یہ کلام پڑھ لیں، تو انکرپشن لگ جائے گی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں اور وائرس ٹریول نہیں کرے گا، شیطان اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن جب دوسرے ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے پرسنل ٹائم میں، چاہے وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، چاہے وہ ہمارے حاسدین ہیں، اس کا ہم کیا کریں؟ وہ تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا وہ کب اور کیسے سوچ رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ یہی کلام ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ روزانہ اپنی زندگی میں پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ صبح کچھ دفعہ پڑھ لیں، شام کو کچھ دفعہ پڑھ لیں، دن کو کچھ دفعہ پڑھ لیں، 3-4 دفعہ دن میں 3 5 7 کے سیٹس میں پڑھ لیں۔ نیت یہ رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے کاروبار، آپ کی فیملی کو ہر قسم کی نظر بد سے بچائے، محفوظ رکھے، اور اس کے بعد اس پہ یقین رکھیں کہ آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اس کے پرہیز کا طریقہ ہے۔ لیکن اب نظر بد اگر لگ گئی ہے اور اس کا سلوشن ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک سلوشن تو ہم نے ریسیٹیشن بتا دی، ہم نے ریسیٹیشن یہ کلام پاک آپ پڑھیں اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، اور یہ نیت رکھیں کہ نظر بد ہے تو ختم بھی ہو جائے۔
دوسرا طریقہ ہے اورا ایکسرسائز. اورا ایکسرسائز پہ پہلے ہمارے ڈیٹیل لیکچر ہو چکے ہیں، میں ایک لنک اس کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. اورا ایکسرسائز کرنی ہے اور ساتھ یہی کلام پڑھنا ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. لیکن پہلے اورا ایکسرسائز کرنے کی ریہرسل پریکٹس الگ سے کر لینی ہے تاکہ آپ آرام سے کر سکیں، اور یہ کلام پاک زبان پہ ورد کی طرح پڑھنے کی پریکٹس آپ نے الگ سے کر لینی ہے تاکہ یہ آپ کی زبان پہ آرام سے جاری ہو جائے. پھر آپ نے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرنا ہے. آپ نے اورا ایکسرسائز کرنی ہے اور اورا ایکسرسائز میں انرجی اپنے اندر سے نکالتے ہوئے اور دور بھیجتے ہوئے اس کے ساتھ یہ تصور کلام پاک پڑھیں بیک آف مائنڈ میں، دل میں، اور یہ تصور محسوس کریں یہ کلام پاک اور اس کی وائبریشنز اور اس کی انکرپشن اور اس کا اینٹی وائرس جو ہے وہ آپ کے پورے اورا میں، آپ کی فیملی، گھر کو، آپ کو، آپ کے کام کو کور کر رہا ہے اور ہر قسم کی نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے گا. یہ اورا ایکسرسائز اس طریقے سے روزانہ کم از کم ایک دفعہ کرنا اپنی عادت بنا لیں. 2 دفعہ کریں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. اچھا، لیکن انٹرسٹنگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ نظر لگی ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بہت سی ایسی پیجز موجود ہیں، لیکچرز موجود ہیں، یوٹیوبرز کی ویڈیوز موجود ہیں، علماء کی ویڈیوز موجود ہیں کہ نظر بد کی 20 نشانیاں، اتنی نشانیاں، یہ نشانیاں ہوں تو نظر بد ہے. میرا اس میں موقف ہے کہ ان نشانیوں کو آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، بالکل کنسیڈر نہیں کرنا. چاہے نفسیاتی پرابلم ہو، چاہے جادو جنات ہو، چاہے نظر بد ہو، ان کی جو علامات بتائی جاتی ہیں وہ اتنی کامن ہوتی ہیں کہ جو شخص بھی ان کو دیکھے گا، سنے گا، پڑھے گا، وہ کہے گا مجھے یہ سب بیماریاں میرے اندر ہیں. تو یہ علامات ضروری نہیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں وہ نظر بد کی ہوں. ان علامات کو سن کر آپ نے یہ غلط یقین نہیں بنا لینا کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں. اگر آپ نے یہ غلط یقین بنا لیا تو نظر بد کی وجہ سے تو نہیں، اپنے غلط یقین کی وجہ سے ضرور آپ کے ساتھ برا ہوگا. تو اپنے نشانیوں پہ نہیں جانا، کسی ایکسپرٹ سے آپ نے یہ پوچھ لینا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے بہت زیادہ تو آپ نے کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے پوچھ لینا ہے. کسی ایک ایکسپرٹ سے جس پہ آپ کا یقین ہو، ایمان ہو، صرف اس سے پوچھنا ہے. بہت سے حساب کرنے والوں سے، چیک کرنے والوں سے چیک نہیں کرانا. عامل حضرات سے یا مختلف لوگوں سے حساب کرانے سے نقصان کیا ہوتا ہے، پراپر اس کے اوپر میری ویڈیو ہے، میں لنک دے رہا ہوں، وہ ایک دفعہ ضرور سن لیجئے گا. تو آپ نے اپنا کسی ایک شخص پہ یقین بنانا ہے اور ہمیشہ اسی سے اپنا چیک کرانا ہے اگر کبھی شک ہو تو. اچھا، اب آخر میں آپ کو ایک اسپیشل گفٹ دینے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اگر کیریئر ویو ہے، اس پہ اگر نیگیٹیوٹی ٹریول کر سکتی ہے تو اس پہ پازیٹیوٹی بھی ٹریول کر سکتی ہے. اور ہم اسے استعمال ایسے کریں گے کہ جب بھی ہم اپنے خیالوں میں کھوئے، اپنے کسی کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی فیملی، اپنے کاروبار کے بارے میں یا اپنے کسی چاہنے والے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ایک تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر انکرپشن تو ہم لگائیں گے. اس کے ساتھ افرمیشنز یا دعا ہم ایڈ کر دیں گے. اس طرح ایڈ کریں گے، مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے پروجیکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ہم جب اپنی سوچ مکمل کر لیں گے تو ہم ساتھ فوراً 3 دفعہ اس طرح کہیں گے کہ انشاءاللہ میرا یہ کاروبار بہت اچھا چلے گا، اس میں برکت ہوگی اور یہ کامیاب ہوگا. 3 دفعہ آپ نے کہہ دینا ہے اسی ذہنی کیفیت میں. ذہنی کیفیت سے باہر آ کے کیفیت چینج نہیں کرنی، اسی میں سوچ کے ذریعے ہلکی کیفیت جو ہوتی ہے اسی میں آپ نے یہ 3 دفعہ کہہ دینا ہے. اپنے بارے میں ہو تو، دوسروں کے بارے میں ہو تو ان کے بارے میں بھی ویسا ہی کہہ دینا ہے. تو یہ پازیٹیوٹی جو ہے ایک پازیٹیو بوسٹ کے طور پر کیریئر ویو سے ٹریول کرتی ہوئی اس چیز پہ جائے گی جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اور اس کو ایک پازیٹیو بوسٹ دے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.